اب بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں خطیب پاکستان، خطیب الاثر، عالم نبیل، فاضل جلیل، حضرت علامہ مولانا مفتی خان محمد قادری صاحب کو کہ وہ اختیارات مصطفیٰ کے موضوع پر گفتگو فرمائیں گے۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سید المرسلین علی سید المرسلین و سید العالمین سید الاولین والآخرین وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، صدق الله مولانا العظيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبیب اللہ۔ وہی رب ہے جس نے تجھے ہمتن کرم بنایا، وہ رب ہے جس نے تجھے ہمتن کرم بنایا، اور ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستان بتایا۔ یہی بولے سدرا والے چمن جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پایا کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ وہ کنواری پاک مریم، وہ نفخت فیہ کا دم، ہے عجب نشان اعظم، مگر آمنہ کا جایا، وہی سب سے افضل آیا۔ معزز و محترم عزت مآب صاحب صدر گرامی قدر، معزز علماء کرام، برادر محترم حضرت مولانا امانت علی صاحب قادری، جناب حافظ شوکت صاحب،
اس خوبصورت جلسے کی انتظامیہ خوش نصیب اور خوش بخت برادران اسلام حضرت خطیب ملت مولانا ریاض احمد صاحب قبلہ حکیم صاحب، میرے دوستو بھائیو، میرے عزیز اسٹیج سیکرٹری صاحب نے دو موضوع بتائے ہیں، ایک اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھ ہی رفع دین کے بارے میں بھی۔ گزارش یہ ہے کہ اختیارات مصطفیٰ کا جو موضوع ہے یہ میں نے اہتمام کے ساتھ بیان کیا ہے، تقریباً اس پہ کوئی 7-8 گھنٹے لگے ہیں اس ایک موضوع میں۔ اب میں اس کو سمیٹتے بھی مجھے وقت لگے گا، اس لیے بہرحال میں اشارتاً عرض کر دوں گا۔ بہرحال یہ نزاکتے ہیں ماشاءاللہ۔ برادران اسلام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے نبی ہیں، رسول ہیں، بندے ہیں اور محبوب بندے ہیں۔ سارے بندے برابر نہیں ہوتے، اللہ تعالی ہر بندے کو اس کے درجے کے مطابق عطا فرماتا ہے۔ اللہ نے کسی بندے کو نکما ناکارہ نہیں بنایا، کسی کو خالی نہیں لوٹایا، جو جس کی حیثیت تھی اس دینے والے جواد سخی کریم مالک نے عطا فرمایا۔ ہم اس رب کے بندے ہیں جو ہاتھ بند نہیں رکھتا، جس کے خزانوں کے منہ بند نہیں، جس کے خزانوں پہ تالے نہیں۔ ہم اس مالک کے ماننے والے ہیں جو دیتا ہے تو دریا بہا دیتا ہے، جو ماننے والوں کو بھی دیتا ہے، انکار کرنے والوں دیتا ہے۔ جب سب کو دیتا ہے تو اپنے محبوب کو بھی کچھ دیا ہوگا۔ نہیں، میں کہتا ہوں چلو تھوڑا سا ہی مان لیں۔ جو سب کو دیتا ہے اور کرم سے دیتا ہے اور بغیر محنت کے دیتا ہے، منہ دیکھ کے نہیں دیتا، بین منہ دیکھ کے دیتا ہے۔ یعنی یہ نہیں دیکھتا کہ اس نے کتنی ریاضت کی، کتنی مانا، کتنی جانا، وہ اپنی کرم سے دے رہا ہے۔ جو سجدے کر رہا ہے اس کو بھی دے رہا ہے، جو اکڑ رہا ہے اس کو بھی دے رہا ہے۔ سخی ہو تو ایسا ہو۔ اس پوری دنیا میں ایک طبقہ ہے جس کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کچھ نہیں دیتا، اللہ کے ہاتھ بند ہیں، ان کو کہتے ہیں یہود۔ 6 سپارے میں اللہ نے فرمایا وقالت اليہود، یہودیوں نے کہا ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ کس نے کہا؟ یہودیوں نے کہا اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اس لیے وہ دیتا نہیں۔ قرآن نے کیا کہا؟ اللہ پاک نے خود تردید کی کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ غلط تول رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، ينفق کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے خرچ فرماتا رہتا ہے، دیتا رہتا ہے۔ تو یہودی اس خدا کو مانتے ہیں جو کسی کو دیتا کچھ نہیں، مسلمان اس خدا کو مانتے ہیں جو سب کچھ دیتا ہے۔ اب مرضی ہے آپ کی، چاہے کوئی یہود سے جا کے مل جائے، چاہے تو کوئی محمد عربی کے ماننے والوں سے مل جائے، جو یہودیت کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں دیتا کچھ نہیں، اور جو اسلام کے رنگ ڈھنگ میں رنگے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں سب کچھ دیتا ہے۔ اس لیے رب نے اپنے نبی سے جہاں اپنی طاقت، اختیار، ملکیت، ملک کی ملکیت کا اعلان کرایا، وہاں بھی یہی کہلوایا
قل اللہم مالک الملک، میرا نبی بول اے اللہ تو ملکوں کا مالک ہے۔ یہودی یہاں تک تو ہمارے ساتھ چلے، آگے آ کے اڑ گئے، کچھ ان کے ساتھ مل کے لڑ گئے۔ یہودی یہاں تک تو متفق ہے کہ اللہ ملکوں کا مالک ہے، لیکن آگے نہ بڑھ سکے، آگے نہیں بڑھے۔ یہودیوں نے یہاں تک مانا، یہاں تک جانا کہ اللہ ملکوں کا مالک ہے، لیکن آگے نہ بڑھ سکے۔ مسلمان نے کہا نا، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک۔ مومنوں کا اعلان یہ، رب کا فرمان یہ، اللہ کا قرآن یہ ہے کہ صرف مالک نہیں بلکہ جس کو چاہتا ہے ملکوں کا مالک بنا دیتا ہے۔ اس ثابت ہوا رب ملکوں کا مالک بھی بناتا ہے۔ جب مالک بناتا ہے تو اختیار بھی دیتا ہے یا خالی مالک بنا دیتا ہے؟ آپ سمجھدار ہیں، بچے نہیں۔ رب جب ملک دیتا ہے تو ملکوں کی ملکیت دیتا ہے۔ جب ملکیت دیتا ہے اختیار نکال نہیں لیتا، اختیار سمیت دیتا ہے۔ یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ رب کے ہاتھ بندھے ہوئے، رب کسی کو کچھ دیتا نہیں۔ یہ ہے یہود، چاہے اندر کے یہود، چاہے باہر کے یہود، چاہے فکری یہود، چاہے جسمانی یہود، چاہے کسی بھی، یہ ہے یہود۔ اور جو ہیں اہل ایمان ان کا بولتا ہے قرآن، تو اتل ملک من تشاء، مالک وہ ہے جسے چاہتا ہے ملکوں کی ملکیت دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ اب کتنے ملک کس کس کو دیے؟ حضرت سلیمان کو ملکوں کا مالک بنایا، ملکیت عطا فرمائی، لیکن ان کی ملکیت ملک تھا زمین تک۔ تو میرے نبی کی بات آئی تو میرا نبی پھر میرا نبی ہے، میرے نبی کی بات نہ پوچھو۔ قرآن مجید کی آیت سنی، اب ذرا حدیث ملا لیں، پتہ چل جائے گا کہ میرے نبی کو کہاں تک ملی بادشاہی۔ حدیث پاک، حدیث کہنا اور ہے، حدیث پڑھنا۔ حضور فرماتے ہیں وزیر آیا فی السماء و وزیر آیا فی الارض، میری امت، میرے دو وزیر آسمانوں میں ہیں اور میرے دو وزیر زمینوں میں ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں، جس کی وزارت ہوتی ہے اسی کی حکومت ہوتی ہے، جس کے وزیر ہوتے ہیں وہی تو جناب امیر ہوتے ہیں۔ وزیر ہوں مشرف صاحب کے اور حکومت ہو میاں نواز شریف کی، فٹ نہیں ہو رہا، نہیں سمجھے؟ وزیر جس کے وہی امیر ہے، جس کے وزیر وہی امیر، جس کی وزارت اسی کی حکومت۔ اب ایک وقت تھا جب وہ تھے آرڈر ان کا، جب یہ ہے آرڈر۔ حق یہی ہے، جس کی وزارت اسی کی طاقت۔ اب میرے نبی نے اشارہ دیا، فرمایا وزیر آیا فی السماء، تو زمین میں جھگڑے کر رہا ہے، میں محمد وہ سلطان ہوں کہ آسمانوں میں بھی وزیر میرے ہیں۔ حدیث سنو، یہ موتی چنو،
دماغ کی مٹی جھاڑو، جو منکر ہے اس سے پوچھ میری جان کہ یہ جو نبی کا ہے فرمان کبھی کیا اس کی طرف دھیان؟ نہ مر ہو کے بے ایمان کچھ تو جان میری جان۔ اللہ کے محبوب نے کہا میرے دو وزیر آسمانوں میں، میرے دو وزیر زمینوں میں، اے اللہ کے نبی ذرا کھول کے بول، کیونکہ کچھ کو یہ بھی سمجھ نہیں آیا۔ فرمایا پھر سن حضور کون سے دو وزیر آسمان میں؟ فرمایا ایک کا نام جبریل ہے، دوسرے کا نام میکائیل ہے۔ یہ میرے دو وزیر، ایک کا نام جبریل ہے، ایک کا نام میکائیل ہے۔ یہ میری حکومت کی اروار نہیں، پار حکومت کی دلیل ہے۔ پار بھی حکومت ہماری ہے، اروار بھی حکومت ہماری ہے۔ آرڈر ادھر بھی ہمارا چلتا ہے، ادھر بھی آرڈر ہمارا چلتا ہے۔ اختیار رسول اللہ کا، اختیار ہمارے نبی کا۔ کیا اختیار ہے؟ حاکم جو ہوئے رب کے حکم سے، اللہ کی عطا سے، اللہ کی دین سے، میرا نبی ادھر بھی حاکم ادھر بھی۔ اور جو میرے نبی کو حاکم نہ مانے قرآن سے پوچھو وہ کون ہے؟ 5واں سپارہ، عجیب نظارہ۔ اللہ پاک نے خود بولا، یہ مسئلہ خود رب نے کھولا، تبھی تو منکر سن کے ڈولا۔ اللہ نے جو بولا فرمایا فلا وربک۔ آیت کا رنگ عجب ہے، آیت کا ڈھنگ عجب ہے، آیت کا بول عجب ہے۔ اس کا ذرا پس منظر کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق بیٹھے تھے سکون سے، ایک جوڑا آیا، ایک نمائشی مسلمان، اوپر سے بڑا بنا بنایا، داختہ پر داختہ، اندر سے خود ساختہ۔ اوپر سے بڑا بنا بنایا مسلمان، اندر سے منکر نبی کا پکا بے ایمان۔ وہ جو تھا اوپر سے، اندر سے ایک تھا مخالف، دونوں کا جھگڑا ہوا۔ نبی پاک کی خدمت میں آئے، حضور نے فیصلہ یہودی کے یا اس کے حق میں کر دیا، وہ جو اوپر سے اور اندر سے اور۔ اس نے کہا فیصلہ تو ٹھیک ہے لیکن اس کی توثیق عمر سے کرواتے ہیں۔ اس کافر نے کہا تیری مرضی، تو کلمہ پڑھتا ہے، موحد ہے، تیری مرضی جیسے تو چاہے، مجھے ادھر بھی اقرار ہے ادھر بھی۔ چل ادھر۔ جب حضرت عمر کا کنڈا کھڑکایا، اس یہودی نے بس ایک لفظ بتایا کہ یہ فیصلہ کریم نے بھی فرمایا۔ عمر نے پھر نہ کھولی فائل، نہ سنے مزید بیان، نہ کچھ کیا دھیان۔ فرمایا تم رکو میں آیا۔ اندر جا کے قدم ٹکایا، تلوار کو وہیں سے بے نیام فرمایا، اور رنگ بدلا ہوا عمر کا۔ عمر جرار آیا، عمر جرار آیا، آکے تلوار کو لہرایا۔ لہرائی تلوار، سوچنے لگے سنسار کہ یہ گرے گی یہودی پر گری اس منکر پہ جس نے نبی کی حکومت کو ٹھکرایا، نبی کے فیصلے کو ٹھکرایا، عین غین بڑا سنایا۔ لیکن عمر نے رکھ کے جو ماری تلوار، کر دی گردن سے پار۔ جب گرا لاشا زمین پہ، شور اٹھا، شور مچ گیا کہ حضرت عمر نے ایک مسلمان کو مار ڈالا، ایک کلمہ پڑھنے والے کو مار ڈالا۔ شور مچنے لگا۔ حضرت عمر کو حضور نے بلایا، عمر تو نے ایک کلمہ پڑھنے والے کو مارا، تو نے یہ ظلم کمایا۔
حضرت عمر فاروق بیان دینے کے لیے حاضر نبی کی عدالت میں. اب حضرت عمر کی زبان کھلی, عرض کیا لجپال میں نے کوئی مومن نہیں مارا, میں نے کسی کو نہیں مارا, میں نے مارا ایک کافر مارا. عمر تو نے کلمہ پڑھنے والا مارا, بیان دے. حضرت عمر نے شروع کیا بیان. اب سنو قرآن وہی ہے یہ بیان. حضرت عمر کی کھلی زبان, مدینے کا میدان. عمر بولا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. ترجمہ یہ ہے, حضرت عمر کے ہونٹ حرکت میں آئے, لرز کے کانپ کے, حیا سے شرم سے, حیا کے ساتھ کہا آقا فلا وربک, مجھے قسم ہے آپ کے رب. لفظوں پہ غور کریں. حضرت عمر نے کہا فلا وربک, حضور مجھے قسم ہے تیرے رب کی, لا یؤمنون, میرے نزدیک وہ مومن ہو نہیں سکتا. کب تک؟ حتی یحکموک, جب تک تجھے حاکم نہ مانے. وہ پکا بے ایمان ہے, یہ عمر کا اعلان ہے. چلو ہو سکتا ہے عمر جذباتی ہو گئے, ہو سکتا ہے, نہیں بندہ جو ہوا عمر جذباتی ہو گیا ہوگا نبی کے پیار میں. ابھی آئے گا جبریل سیدھا کر دے گا, ابھی آتا ہے تھوڑی دیر بعد, دیکھیے. اب عمر تو ہو گیا جذباتی, نبی کو حاکم کہہ رہا ہے, اور الٹا یہ کہ کہتا ہے جو نبی کو حاکم نہ مانے وہ پکا بے ایمان ہے. یہ عمر کے جذبات ہیں. اب ذرا سنو, عمر تو بولتا جا رہا ہے, کہتا ہے لا یؤمنون, اور قسم سے, اور قسم بھی کیسی چس والی, یا رسول اللہ مجھے تیرے رب کی قسم. یہ نہیں کہہ سکتے تھے مجھے کعبے کے رب کی قسم, یہ بھی کہہ سکتے تھے مجھے میری جان کو پالنے والے کی قسم, مجھے کائنات کے رب کی قسم. لیکن لفظ یہ ہے کہ رب مانا ہے رب, تو ہے سبب. ہم نے اسے بھی مانا ہے تو تیرے حوالے سے, ہم تو اس سے پیار کرتے ہیں تیرے حوالے سے. فلا وربک, حضور مجھے اس رب کی قسم جو تیرا رب, کوئی مومن نہیں ہو سکتا حتی یحکموک, جب تک آپ کو حاکم. اچھا عمر نے کہا ہوگا حاکم تو مانے لیکن بے اختیار مانے. ویسے آپس میں بیٹھے ہیں, مجھے یہ بتاؤ حاکم بے اختیار ہوتا ہے یا با اختیار؟ میرا ایک چھوٹا سا بھائی سپاہی ہے, اس کو اللہ نے اتنی اختیار عطا فرمائے ہیں, چاہے تو وہ 20 میں سکیل والوں کی گردن پہ ہاتھ دھر دے. جب میرے ایک 6ویں اور 8ویں سکیل والے کا اتنا سکیل ہے, تو جس کو اللہ حاکم بولے. اور پھر حضرت عمر نے تو بولا کہ حتی یحکموک فیما شجر بینہم, جو اپنے معاملات جھگڑے میں حضور کو حاکم نہ مانے بے ایمان ہے. آگے کہا فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا, اگر اوپر سے مانے دل میں کھٹکا رہے پھر بھی بے ایمان. کہا اوپر سے بھی حاکم مانے, اندر سے بھی حاکم مانے, اروار بھی حاکم مانے, پار بھی حاکم مانے. جب تک نبی کو حاکم نہ مانے وہ بے ایمان ہے. اب عمر نے جو بیان عدالت میں ریکارڈ کرایا,
نبی نے ابھی تبصرہ نہیں فرمایا، عدالت نے ریمارکس نہیں دیے، اوپر والا بولا، اس نے کہا جبریل اس سے پہلے کہ کوئی داخل کرے اپیل، رد کر دے دلیل، کر دے نبی کے دشمن کو ذلیل، جلدی جا اس ریکارڈ اس بیان کی توثیق فرما۔ اب جبریل آیا، پیغام اللہ کا لایا، اب ابھی فٹافٹ آیا، اور نہ کوئی ترمیم ہے نہ کوئی تنسیخ ہے، تصدیق ہی تصدیق ہے۔ جو عمر نے کہا رب کہتا ہے وہ ٹھیک ہے۔ اب رب نے کیا بولا وہی، فلا جبریل کے پروں سے فضا معمور ہو گئی، پوری محفل نور علی نور ہو گئی، اگر تھی کسی کو تو غلط فہمی دور ہو گئی، اور جو منکروں کی بستی تھی وہ بھی ماننے پہ مجبور ہو گئی۔ جبریل آیا، کھڑک کے فرمایا کہ سنو یہ موتی چنو، فلا وربکا۔ اب مجھے یہ بتاؤ، بندہ یہ کہہ رہا ہے، وہ تو جچ رہا ہے، اب یہاں یہ جچ رہا ہے؟ اللہ اپنے نبی کو بول رہا ہے فلا وربکا، میرا نبی مجھے تیرے رب کی قسم۔ مجھے یہ ذرا آپ ذرا جاگ کے فرمائیں، ریاض صاحب نے آپ کو میٹھا واز سنایا، ایسا سنایا کہ آپ کو نیند آ گئی میٹھا کھا کے، آ گئی جان شکنجے اندر جی میں ویلنے دے وچ گنا، ماشاءاللہ پھر قبرستان ہے، پتہ نہیں آپ کا کدھر دھیان ہے۔ تو اب غور فرمائیں کہ اللہ پاک، چلو حضرت عمر نے تو کہا، وہ تو فٹ آ گیا کہ فلا وربکا، میرا نبی مجھے تیرے رب کی قسم۔ اب رب کہے نبی کو کہ فلا وربکا، میرے نبی مجھے یہ بتائیں یہ کیسے سوٹ کر رہا ہے؟ اللہ نبی کو کہے میرا نبی مجھے تیرے رب کی قسم، یا اللہ سیدھا ہی بول دے مجھے میری قسم، مجھے میری قسم، یہ چکر کیوں کاٹ رہے ہو کہ مجھے تیرے رب کی قسم؟ اس نے کہا چس اتنی ہے اس جملے میں، تیرا کہلوانے میں، تیرا، میں ویسے رب تو ہوں ہی ہوں، لیکن تیرا کہلاؤں تو مزہ کچھ اور آتا ہے۔ فلا وربکا، وہ رب کو بھی بڑا مزہ آتا ہے جب وہ میرے نبی کا رب کہلاتا ہے، تو ظالم تجھے کیوں نہیں آتا؟ اتنی بے چس نہ بن، اتنی بے مزہ نہ بن، اتنی بے رس نہ بن، کچھ چس کر نبھے سے بے مزہ کے تئیں، نہ رہے بے چس ذرا چس کر، کفر ونجن دے نہ وس کر، نہ تھی بے چس ذرا چس کر، نبھے سے بے مزہ کے تئیں، رکے سے نجدیانہ میں محمد مصطفیٰ کے تئیں، نہ پی سے عشق جام احمد خیر الورا کے تئیں۔ دیکھ کتنی لذت ہے، رب بھی بولتا ہے میرا نبی عمر ٹھیک کہہ رہا ہے، مجھے تیرے رب کی قسم جو تجھے حاکم نہ مانے وہ پکا بے ایمان ہے، یہ تیرے رب کا اعلان ہے۔ اب بھی شک رہ گیا، جسے رب حاکم بناوے، اختیارات اتنی عطا فرماوے کہ سورج چھپ جو جاوے، یہ پار کے اختیار ہیں، اروار کے نہیں، یہ تکوینی اختیار ہیں، تشریعی شریعی قانونی نہیں، یہ ادھر کے اختیار ہیں، پار کے اختیار ہیں کہ اگر سورج ڈوب جاوے، تحاوی شریف میں یہ حدیث کھلی ڈلی حدیث ہے، محدث کہتے ہیں جو نہ مانے پکا خبیث ہے، کیونکہ یہ صریح حدیث ہے کہ حضرت سیدنا مولا علی کی نماز قضا ہو جاوے،
اب ایک صاحب نے نلے کھڑے کر کے کہا جی نبی کی نماز کدھر گئی؟ میں نے کہا وہ نبی سے پوچھ، میں حدیث سنا رہا ہوں، حدیث نہیں ہے تو مجھ سے پوچھ، باقی جو پوچھنا ہے علی سے پوچھ یا نبی سے پوچھ، لڑنا ہے تو ان سے لڑ، ادھر کیوں لڑ رہا ہے؟ تو جب نبی کی حدیث ہے یہ پوچھ کے حدیث ہے کہ نہیں، اگر حدیث نہ ہو پھر ہم سے پوچھ، باقی اعتراض کرنا ہے ان پہ کر۔ میرے نبی پاک کی گود میں مولا علی کا سر ہے، محبت نگر ہے، اس کو کہتے ہیں حیا کیا ہے، شرم کیا ہے، وفا کیا ہے، نبی کا احترام کیا ہے، نبی کا مقام کیا ہے۔ حضرت مولا علی کی نماز قضا ہو گئی، کیوں قضا ہوئی؟ وجہ کیا بنی؟ حضور کا سر مولا علی کی گود میں ہے، خدا کا فرض تھا نماز، علی چاہتے تو اٹھاتے، حضور نماز جا رہی ہے، حضور میرا فرض جا رہا ہے، اللہ کے حکم کی عدولی ہو رہی ہے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، چاہتے تو کہہ سکتے تھے، لیکن علی کا ایمان تک نگاہ نبوت کے مقام پہ رکھ، کیسا ہوتا ہے مومن؟ مزہ چکھ، مومن ہے وقت، منکر ہے وقت، یہ آنکھ رکھ پھر مزہ چکھ۔ مومن ایسا ہوتا ہے کہ ادھر فرض ہے، ادھر محبت کا قرض ہے، اللہ کا فرض وہ بھی عصر کی نماز پر علی نے دل سے کہا، دل نے علی سے کہا علی ٹھہر جا، خیال رکھنا محبوب نہ جگانا، محبوب کو بے آرام نہ فرمانا، پتہ نہیں آئے پھر یہ زمانہ، نہ آئے پھر زمانہ، نماز پھر وقت آئے گا، یہ فرض ادا ہو جائے گا، پتہ نہیں یار پھر آوے نہ آوے، یہ سر پھر ٹکاوے نہ ٹکاوے، آج سر رکھ ہی دیا ہے تو ادھر فرض کا بھی احساس ہے، پر لجپال جو ان کے پاس ہے اس کا چوکھا احساس ہے، وہ فرض خدائی ہے، یہ اس فرض سے بڑا فرض ہے۔ اس لیے مولا علی نماز کے فرض کو نبی کے آرام کے فرض پر قربان کر رہے ہیں، اور وہ جا رہا ہے، ادھر وہ ڈوبتا جا رہا ہے، ادھر احساس دل کو تڑپا رہا ہے، لیکن علی نے فیصلہ یہ کر دیا کہ تو ڈوب جا، تو جا، جانے والے ہماری محفل سے چاند تاروں کو ساتھ لیتا جا، ہم کانٹوں سے نباہ کر لیں گے، تو بہاروں کو ساتھ لیتا جا، جا ڈوب جا، نہ ستا مجھے نہ رلا مجھے، نہیں اور تاب جفا مجھے، جا۔ سورج ڈوب گیا، ادھر آنکھ میں افسوس کا آنسو آیا، سونے والے کو جگایا، جاگنے والے اٹھ کے فرمایا علی تجھے کس نے رلایا؟ لجپال تیرے آرام پہ فرض قربان فرمایا، پھر کرم کی اٹھی نگاہ، دیکھ اختیار مصطفیٰ، دیکھ طاقت مصطفیٰ، راہ پہ آ کر کچھ وفا نہ بن بے حیا۔ مقام ہے مقام صحبا، جگہ کا نام ہے مقام صحبا، جس جگہ پہ یہ واقعہ ہوا، اب میرے لجپال نے ایسے نظر کو اٹھایا، سورج ڈوب گیا، ہاتھ اٹھایا، رابطہ ادھر فرمایا اور ادھر والے کو عرض گزارا، اے اللہ ان علی فی طاعتک و طاعت رسولک۔ لفظ سنو، مجھے یہ بتاؤ جیڑا بندہ نماز چھوڑ بوے وہ اللہ دا حکم من رہا ہوندا ہے کہ جیڑا بندہ نماز چھڈی بیٹھا ہے تے ہن اونوں اللہ نو بندہ اے آکھے کہ اللہ سائیاں جیڑا نماز چھڈی بیٹھا ہے اے تیری عبادت وچ سی،
اللہ آگو آکھے گا خیر تے ہے سونا وہ میرا فرض قربان فرمائی بیٹھا ہے، تجھے آدھے ہو میری طاعت وچ بیٹھا ہے، کو خیر کرو۔ اللہ کے نبی نے اللہ کو کیا بولا؟ اِنَّ عَلِيًّا، او اللہ علی فی طاعتک، تیری فرما برداری میں تھا۔ وہ جبریل سن رہے ہیں کی آخ رہے نہیں، وہ نماز چھوڑی بیٹھے نہیں، آدھے تیری طاعت میں تھا۔ اللہ چپ کر کے سن رہا ہے اور کہہ رہا ہے ٹھیک تو بول رہا ہے میرا حبیب۔ اصل طاعت کیا ہے؟ نبی کا چین ہے، نبی کا آرام ہے، نبی کا سکون ہے۔ جو نبی کے آرام کا خیال نہ کرے، جو نبی کے مقام کا خیال نہ کرے، جو نبی کی شان کا خیال نہ کرے، ساری عمر متھا گھسائے گا، آخر میں لعنتی ہو کے جائے گا۔ لیکن جو نبی کے مقام پہ سب کچھ وارے گا، اللہ اسے تارے گا۔ یہ منزل دیکھو لفظ نبی کے، اِنَّ عَلِيًّا فِي طَاعَتِكَ وَطَاعَتِ رَسُولِكَ۔ سونا ہون کی کرنا ہے؟ انہیں آگے سونا ہون پھر ایدہ کم کرنا ہے، ہون پھر ایدہ کم کرنا ہے۔ اور جی ضروری ہے کرنا اسا تے کدے بھی واپس، کیونکہ یہ تے قیامت دی نشانی ہے۔ جدو نمرود دے نال انہیں وہ جھگڑا پایا سی، جناب ابراہیم خلیل اللہ اور نمرود کا آپس میں ہوا حجت، تو نمرود نے ادھر ادھر والا کھاتا بنایا، آخری وار وڈوان حضرت خلیل نے یہی مارا تھا۔ فرمایا اگر تو بھی خدا ہے تو پھر میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کے دکھا۔ یہی آخری وار کیا تھا نا، جس پہ فبہت الذی کفر، اس کی مت ماری گئی اور مبہوت ہو گیا، کچھ کر نہ سکا۔ تو حضرت خلیل نے کہا میرا رب وہ ہے جو مغرب سے سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں ڈبو دیتا ہے، تو اگر سچا ہے تو مغرب سے نکال۔ اس نے کہا سارا کچھ ہو سکتا ہے پر یہ تو میرا نبی اگر ہوتا مجبور، ہاتھ چھوڑ کے کہتا علی کل ادا کر لینا، رات کو ادا کر لینا، پر کہنا گھبرا، دارالشفا میں رہ کے میں بیمار کیوں رہوں، جب چارہ ہے تو میرا تو ناچار کیوں رہوں۔ میرے سیدنا مولا علی نے یوں عرض کیا، لجپال نبی نے ادھر رابطہ کر کے ایسے شہادت کی انگلی کو اٹھایا، پورا مکہ نہیں، پورا ہاتھ نہیں، 5 انگلیاں نہیں، ایک انگلی کو یوں کر کے اٹھایا اور ایسے جو فرمایا تو سورج چکر کاٹ کے نہیں۔ سورج کا دستور ہے یہ اس طرح نہیں آتا، یہ اس طرح آتا ہے، لیکن نبی نے انگلی کو جو اٹھایا، طاقت دیکھ، اختیار دیکھ، اروار والے پار دیکھ، ایسے جو انگلی کو بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، بیٹھا یہاں ہے آرڈر چلتا کہاں کہاں ہے، یہ میرے نبی کی شان ہے۔ ایسے انگلی کو اٹھایا، سورج ڈوبا ہوا پلٹ کے سیدھا آیا، یعنی وٹ کھایا، چکر لگا کے نہیں آیا، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے منکر دیکھ لے طاقت رسول اللہ کی۔ جیسے جو کسی کو دیتا کچھ نہیں وہ یہودیوں کا خدا ہے، ہمارا خدا وہ ہے جس نے مصطفیٰ کو یہ طاقتیں دی ہیں، یہ عظمتیں دی ہیں، یہ شانیں دی ہیں۔
سورج الٹا رہا ہے اور چاند کو سورج اور اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت علم و فن کا شہنشاہ نبی کے در کا سچا گدا مولانا احمد رضا، انہوں نے تو عجب کہا. وہ کہتے چاند اشاروں کا ہیلا. ایک چیز ہل جائے نا، اشارے آتے ہل جائے، انج کرو تے انج، انج کرو تے انج، انہوں نے اے ہل گئی. تو وہ کہتے ہیں کہ حضور کی تو آرڈر پہ ایسے ناچتا ہے چاند، رقص کرتا ہے جیسے حضور کے اشاروں پہ ہل گیا ہے. چاند اشاروں کا ہلا، حکم کا باندھا سورج. طاقت یہ ہے، اور طاقت جوانی کی نہیں. کلی ہے کچی ابھی نہ توڑو، پھول بن کر گلاب ہوگا. ابھی تو حلیمہ کے گھر میں ہے، ابھی تو پنگھوڑے میں ہے، جھولے میں ہے، ابھی تو اس کپڑے میں لپٹا ہوا محبوب ہے. پر جب کپڑا ماں کس کے باندھ دیتی ہے اور ہاتھ نکال کے ایسے چاند کو تکتا ہے، انگلی جو رکھتا ہے، ابھی تو یہ جھولے میں جھول رہا ہے اور انگلی کو اشارے فرماتا ہے. چاند ناچ ناچ کے آتا ہے. جب نبوت کا اعلان فرمائے گا، جب انگلی اٹھائے گا، پھر کلیجہ چیر کے رکھ دے گا. اوے ملا جی، یہ اس نبی کی طاقت ہے جو جھولے میں ہے. جب نبوت کا جھنڈا لہرائے گا، پھر پتہ چل جائے گا نبی کی طاقت اختیار یہ گود میں ہے، یہ جھولے میں ہے. حضرت عباس جو حضور کے چچا ہے، قاضی ثناء اللہ نے تفسیر مظہری تک میں نقل کیا کہ حضرت عباس کہنے لگے، میرا سونا لجپال، آمنہ کا لال، تجھے معلوم ہے تیرا حال؟ فرمایا یہ آپ ہی بیان کرو کمال، کیونکہ منکر تو یہ کرے گا نہیں، وہ تو چھپائے گا. اندر کا کالا اس کا تو مکالا، وہ تو بولے گا نہیں، تم بولو چچا. تو چچا نے بولا، میرا پیارا، میں نے اس دن آپ کو مانا جب آپ سوتے تھے اور سوتے سوتے روتے تھے، آپ کے اشارے ہوتے تھے. جدھر آپ انگلی اٹھاتے تھے، حیث اشرت الیہ مالا، جدھر تیری انگلی جاتی چاند ادھر جاتا. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں. کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. بیٹھا اروار ہے، طاقت کا اظہار پار ہے، یہ نبی کا پار اختیار ہے. پار سمجھ دے ہو نا، یہ پار میں دئی میں کو ایتا دس اروار والی اندہ کیا بن سی. جنا واپس ول سے گھر اپنے ول پار والی اندہ کیا بن سی. جڑے دیکھتے چیزیں فیض تے انہیں پیار والی اندہ کیا بن سی. پار یہ اختیار ہے تو اروار اختیار کتنا ہوگا جب دور یہ مار ہے. چلو ہمارے لیے تو دور ہے نا سورج. میں نے سائنس دانے والوں سے پوچھا تو سائنس والوں نے کہا اتنا دور ہے یہ سورج، اس کی روشنی 1 سیکنڈ میں 1,86,000 میل فی سیکنڈ طے کرتی ہے اور 8 منٹ اور کئی سیکنڈ میں یہاں تک پہنچتی ہے. پر صدقے تیرے مدنی میرے نہیں سمجھے، ایک اشارہ ایسا مارا آج تک ملا کو چڑھا ہے کھپارا. دیکھا جو نہیں یہ نظارہ، یہ نبی کا اختیار ہے اور پار ہے. اتا او نائے جے کچھ چم دے ہوئے ہاں ٹھرتے یخ تھی دے. اتا او نائے جے کچھ چم دے ہوئے ہاں ٹھرتے یخ تھی دے. ایندے روب کنو کم شرک ویندے، کونین دا کفر مسخ تھیندے. ایندی نظرے جھلک بخارے وچ تہوں روشن شہر بلک تھیندے. ایندی ارشد انگل جے چب پووے اسمان تے چندر تڑخ تھیندے. اب یہ روحی کی بولی آپ کو پتہ نہیں سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی. ایندی انگل جے ارشد چب پووے
आसमान ते चंद्र तड़क। ये इख्तियार है और ये पार है। इधर भी देखो जरा, जमीन पे एक तलवार है। मारकाए जंगे बदर, मारकाए कारेजार है। कुफ्र इस्लाम की ललकार यलगार है। और एक सहाबी ने उठाई, तलवारें भी तो गिनी चुनी थी बेचारों की, कपड़े ऊपर नहीं थे, धोतियां बांध के लड़ रहे हैं जंग। 313 लश्कर नबी का, तलवारें चंद, वो भी लड़ लड़ के एक तलवार गई टूट। मैदान कारेजार गर्म है। सहाबी दौड़ा, किधर जाऊं? मस्जिद का दरवाजा खड़काऊं, या अल्लाह मदद। यही करता ना फिर, अल्लाह सही मदद कर, तलवार टूट गई है, हथों छूट गई है। यही करना था ना। अगर होता मेरा मुल्ला जी 15वीं सदी का, वो तो सहाबी था, उसको पता था कि मुश्किल है तो नबी मुश्किल कुशा है। सहाबी ने फट 1 सेकंड न लगाया, सीधा दौड़ के नबी की खिदमत में आया और नबी को सारा माजरा सुनाया। हजूर, मैंने तलवार को लहराया, अगलू ने टुकड़ा उड़ाया, अब तलवार टूट गई, किस्मत फूट गई, क्या करूं, किधर जाऊं? अगर नबी होते मजबूर, नबी होते मजबूर, चुप करके फरमाते अब क्या करें, मदीना यहां से दूर, मैं हूं मजबूर। लेकिन नबी फिर मेरा नबी है, मेरे नबी की बात न पूछो। ये नबी मुश्किल कुशा है, बा इख्तियार है, टूटी सहाबी की तलवार है। मेरा नबी छप्पर के नीचे बैठा था। छप्पर, छप्पर किसे बोलते हैं? तुसी काने आले हो ना, तो काने याद है। हाँ, खजूरें थी ना, आप सच्चे हैं, यहां काने हैं, तो हर कोई अपने इलाके की बात करता है। तो मैं जितनी चंगी तकरीर कर लूं, शौकत साहब तो नारे रियाज साहब के लगाएंगे, साढ़े मौलवी थे फिर। जरा ज़हन में रखें, तकवीनी इख्तियार कि कोई चीज हो मिट्टी, नबी ऐसे निगाह डाले तो मिट्टी को सोना बना दे। हो छड़ी, नबी निगाह डाले तो क्या बना दे। ये तकवीनी इख्तियार है कि चीज की हैयत भी बदल दे, हकीकत भी बदल दे। इसको कहते हैं तकवीनी इख्तियार, आलम कौन का इख्तियार। अब सहाबी आया, डर के घबराया, सारा वाकया सुनाया, लेकिन उम्मीद करके। अगर उम्मीद न होती तो आता ही क्यों, वो सीधा जाता या अल्लाह मदद। लेकिन इसने कहा या रसूल अल्लाह मदद। फर्क जाहिर है कि मोमिन कौन है, वो कौन है। आके कहा या रसूल अल्लाह, मेरी किस्मत फूट गई, मेरी तलवार टूट गई, हुजूर टूट गई। फरमाया ना घबरा, जरा नेड़े आ। करीब जो सहाबी आया, ऊपर था छप्पर, ऐसे हाथ हुजूर ने लगाया, एक छड़ी जो आई हाथ में, फरमाया ले पकड़ तलवार। क्यों हुजरे शाह मुकीम अल यार। अगर होता ना मेरे कबीले का आदमी, तो नबी पकड़वाते उसको वो छड़ी, तो वो फट कहता मरवान लगे हो। नहीं समझे? मैं चंगा भला मौलवी फाजिल हां, अब्दुल्ला मेरा ना है, तुसी मरवान लगे हो नबी सही मैनू। ये छड़ी पकड़ाओ तो के खामखा मर जावा, खुदकुशी कराओ। लेकिन वो सहाबी है, वह भी नहीं है। नबी ने पकड़ाई छड़ी, फरमाया पकड़ तलवार, चल मेरे यार। उसने ना आओ पूछा, ना ताओ पूछा, ना भाव पूछा। उसने उठाई जो छड़ी, हाथ में जो फड़ी, फिर बिजली थी जो अड़ी, ऐसी कुफ्र से लड़ी, ऐसे जो घुमावे। वो पिछली जो थी लूहे वाली, वो एक सर काटती थी, ये तो छड़ी थी, ये नबी ने फड़ी थी। ऐसे जो वो उठावे तलवार, रख के जो मारे, 6-6 गर्दने उड़ावे।
کسی کو سمجھ نہ آوے کہ یہ جبریل ہے یا میکائیل ہے، پتہ نہیں کون چلا رہا ہے۔ یار جو آئے نیڑے کرن بکھیڑے، اوے بھائی قتادہ یہ صبح والی تلوار ہے۔ اس نے کہا نہیں یہ اور ہے، وہ اور ہے۔ او یار تیری تلوار تو ایک بندہ مشکل سے مارتی ہے، یہ تو 6 سے کے سر اڑاتی ہے۔ اس نے کہا وہ تلوار بنی لوہار کی، یہ تلوار بنی سرکار کی۔ بیبیاں بھی جلسہ سننے آئی ہیں۔ حضور بیٹھے تھے، صحابہ اکرام جو تھے وہ سفر میں تھے، تو اچانک پانی ہو گیا ختم۔ صحابہ نے کہا لجپال ہم بھی پیاسے، سواریاں پیاسی، کرم فرماؤ۔ اب کوئی ملا جی ہوتے آپ کے علاقے کے تو وہ کہتے یا رسول اللہ آپ آرام سے بیٹھو، جا کے سجدے کرتے ہیں اللہ کے آگے، یا اللہ مدد کہیں گے آپ پہ کہیں سے پانی برسے گا۔ لیکن صحابہ اس مزاج والے نہیں تھے، وہ کہتے تھے انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ تجھ سے مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے۔ پیاس لگے تو نبی کے در، تلوار ٹوٹے تو نبی کا در، آنکھ پھوٹے تو نبی کا در، پنڈلی ٹوٹے نبی کا در۔ وہ ایک واری تے آکھو اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علامہ خان محمد قادری صاحب۔ کوئی ملا بر صغیر کے تمام ملاؤں کو میرا چیلنج ہے کہ ایک جگہ پہ دکھا دیں کہ صحابہ نے نبی سے نہیں مانگا۔ کیا نہیں مانگا؟ سب کچھ مانگا۔ اگر عقل کام نہیں کر رہی تو نبی کی خدمت میں چھوٹا موٹا نہیں، ابو ہریرہ آ کے بیٹھا رو رہا ہے، وہ تو کیوں رو رہا ہے؟ صوفیہ تو کیوں رو رہا ہے؟ تو کہتا سائیں اتنے سال ہو گئے آتے جاتے بیٹھے، نہ گھر چھوڑا، در چھوڑا، نگر چھوڑا، تیری آ کے نگر میں بیٹھ گئے، صبح و شام ایک ہی کام، تیرا کلام، تجھ کو سلام، لیکن بن نہیں رہا کام۔ صبح و شام سنتا ہوں، یاد پکاتا ہوں، پھر بھول جاتا ہوں، کچھ کرو کرم رکھو بھرم۔ اب میرا نبی فرماتا کہ تو نے مجھے کوئی حکیم صاحب سمجھ رکھا ہے تجھے معجون بنا کے دوں؟ حکیم صاحب تو نہیں بیٹھے نا؟ میں نے آج ہی کہا حکیم صاحب کچھ دماغ کام نہیں کرتا، کہنے لگے لے خمیرہ کا عزبان کھا، تو یہ دو بادام بھی کھا ساتھ، یا یہ آملے بھی ساتھ کھا، بہڑے بھی ساتھ کھا۔ تو اب میرے نبی کی خدمت میں صحابی آیا، یا رسول اللہ عقل کام نہیں کرتی، سبق یاد نہیں ہوتا، کیا کروں؟ تو نبی پاک فرماتے میں کوئی طبیب ہوں، میں کوئی حکیم ہوں، چلو بتا دیتے میاں، جا سویرے سویرے 7 جو ہے نا وہ بادام رات کو پانی میں بھگو دے، صبح اٹھ کے سویرے سویرے کھاتے، چھولے بھی نال کھا تاکہ تیرا دماغ طاقتور ہو۔ تو چلو اور نہیں تو پھر ہوتے دا خالص پیر صاحب، کہتے چار سورت علم نشرہ چینی دی پلیٹ تے زعفران نہ لیکتے پی، نہ وہ بتائیں نہ یہ بتائیں۔ سنو کیا کیا، حدیث پاک یہ ہے، مدنی نے بولا چل جھولی بچھا۔ کیا طاقت ہے، کیا اختیار ہے، کیا پیار ہے۔ کبھی دیکھا کہ کسی سٹوڈنٹ کی ایف ایس سی کلیئر نہیں ہو رہی، پروفیسر نے کہا ہو چل جھولی بچھا یا جیب ادھر لا، میں تھوڑا سا تجھے چھٹا کی عقل دے دوں؟ نبی نے بولا چل جھولی بچھا۔ آگے سے وہ نہ منطقی ہے، نہ فلسفی ہے، نہ ملا ہے، نہ حکیم ہے، وہ صحابی ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ کبھی جھولی میں بھی، اس نے کہا بسم اللہ، آپ نے اچھا کیا جھولی کہا، ہاتھ نہیں کہا۔ اس نے بھی پڑھ بسم اللہ،
چادر کو پھیلایا، کریم نے ایسے ہاتھ کو جو اٹھایا یوں کر کے فرمایا لے اٹھا، سینے سے لگا مرجا۔ یا ایک حدیث یاد نہیں یا 5000 حدیث کا حافظ ابو ہریرہ تنہا ہے، یہ نبی کی وفا ہے۔ اب پوچھ نبی کا اختیار کیا ہے؟ جو عقل لینے آیا اسے عقل دے رہا ہے، جو شکل لینے آیا اسے شکل دے رہا ہے، جو تلوار ٹوٹی لایا چھڑی کو تلوار بنا رہا ہے، جو آدھی رات کو جانے لگا اسید بن حزیر، عباد بن بشر، حضور اوپر برسات ہے، ادھر کالی رات ہے، گھر ہمارا دور ہے، بندہ بالکل مجبور ہے، کریں کیا؟ لجپال نے کہا جاؤ چھڑی روشن، ایسے نگاہ اٹھاوے تو لکڑیوں کو روشنی بناتے۔ اور اگر وہ قتادہ والا تو واقعہ مشہور ہے کہ آنکھ نکلی، اور بڑا مزیدار واقعہ ہے، حدیث پاک ہے کہ آنکھ نکل گئی، جب جنگ شنگ ختم شد ہو گئی، اب آیا ڈھونڈ رہا ہے، وہ کہیں مٹی شٹی میں ملا ہوا آنھا اٹھا لایا، کہنے لگا سرکار آنکھ نکل گئی۔ اب کیا کروں؟ کیا کہتا ہے؟ کہتا سرکار کچھ کرو۔ فرمایا قتادہ صبر کر، صبر ملے گا اجر، کر صبر ملے گا اجر۔ اس نے کہا ملے گا اجر پر کیسے جاؤں گھر؟ اے بھی تو کچھ کر۔ اب اس نے جو بات کہی وہ میں سنا دیتا ہوں۔ اس نے آگے سے بات یہ کہی، اس نے کہا سرکار اجر کی ضرورت بڑی ہے، پر میری بیوی بڑی خوبصورت ہے، میری بیوی بڑی خوبصورت ہے، گھر جاؤں گا ایسے۔ اس نے ایک بار کہہ دیا نا میرے پلے ککھ نہیں رہنا، اس واسطے اجر بھی دیو تے آنکھ بھی دیو، گھر جان جوگا بھی رکھو۔ صدقے میرے نبی میں تیری دین کے صدقے، منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو، جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو۔ منکر لاکھ بکے نبی کو اختیار نہیں، جن کے گھر بھر گئے وہ تو نعرے لگائیں گے، جو آنکھیں لے گئے وہ کیسے مکریں گے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علامہ خان محمد قادری صاحب، علماء اہل سنت۔ ذرا دوسری طرف بھی سن لیں، حکم گستاخ نبی کا حکم، اس کا نام تھا حکم۔ جب آتا، کیونکہ مومن ہوتے ہیں تو منکر بھی ہر شہر میں ہوتے ہیں، یہاں بھی الحمدللہ کافی سارے ہوں گے، گستاخ ہوتے ہیں، بے باک ہوتے ہیں، ناپاک ہوتے ہیں، ہر شہر میں ہوتے ہیں، تو وہاں بھی تھے۔ جب نبی کی محفل میں آتا منہ بگاڑتا، منہ کو ٹیڑھا کرتا حضور کے ساتھ آ کے، حضور کی نظر پڑی، فرمایا حکم کن کذالک، فرمایا جیسا منہ ٹیڑھا کیا ہے ہو جا ایسا۔ جہاں منہ تھا وہیں رکا۔ اب ایک ہونٹ ادھر، ایک ہونٹ ادھر، ایک مشرق کو ایک مغرب کو، منہ ہو گیا ٹیڑھا میڑھا۔ اب ہاتھ جوڑے، فرمایا نا جو پیار کرے گا اس کا بیڑا پار کرے گا، جو انکار کرے گا اس رب اس کو یوں خوار کرے گا، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں، اور ہم لیے نبی کا اختیار پھرتے ہیں۔ یہ میرے نبی کا اختیار ہے، جو بول دے۔ تم نے جو چاہا دنیا بن گئی، آگ تھی پھولوں کا گجرا بن گئی۔ حضرت عمار بن یاسر کو آگ میں جلا رکھا ہے کافروں نے، آگ بڑک رہی ہے، نبی پاک گزرے، وہیں رک کے کہا یا نار کونی بردا علی عمار بن یاسر کما کنت علی ابراہیم، او آگ ٹھنڈی ہو جا
جیسے تو ابراہیم خلیل پہ ٹھنڈی ہوئی تھی، وہاں آرڈر خدا کا، یہاں آرڈر مصطفیٰ کا۔ یہ نبی کا تکوینی اختیار ہے، اور اگر میں تشریعی اختیار تو قرآن پڑھو، یحل لہم الطیبات وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ۔ آمنہ کے لال انہیں سنبھال ان کا برا حال۔ کیوں میری جان؟ ویسے اب آپ کا قصور نہیں، کیونکہ 12 بج گئے ہیں، تو جب ہوتے ہیں نہ 12 نہ اروار نہ پار وچکار، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں عرض کر رہا ہوں وہ تھا تکوینی اختیار۔ میں نے وہ ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں نا دیگ وچوں ہک چاول، اور سمجھدار آدمی وہ ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ پوچھو نا عقل مند آدمی سے کہ حاجی صاحب دیگ پکی ہے کہ کچی، تو یہ نہیں ہے کہ حاجی صاحب پوری وہ نہ دیگ کھائے صاف فرمائے ہاتھ مسل کے بتائے پکی ہے صدقے۔ تو عقل مند وہ ہے جو ایک چاول اٹھائے انگوٹھے پہ رکھ کے دوسری انگلی اونچے دبائے اور پھر بتائے کہ کچی ہے کہ۔ بس میں نے یہ دیگ میں سے چند چاول بتائے ہیں کہ دیگ کا نظارہ کر لو، یہ تکوینی اختیار ہے۔ اب ذرا تشریعی سن لیں۔ تشریع کا مطلب ہوتا ہے قانون کے اندر اختیار۔ قانون قانون ہے، جو بنا دے سو آ گیا۔ قانون میں سپریم کورٹ بھی رد و بدل، جو لیجسلیٹو اسمبلی چاہے جاہل اسمبلی کیوں نہ ہو، وہ جو قانون بنا دیتی ہے سپریم کورٹ کا فل بینچ اس کی تشریح تو کر سکتا ہے، اس میں بدل نہیں سکتا۔ لیکن میرا نبی پھر میرا نبی ہے، میرے نبی کی بات نہ پوچھو۔ رب نے اختیار دیا ہے مدنی، تو جو بولے گا وہی قانون ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، مرد کے لیے سونا، 2 بندے بول دیں حرام ہے، باقی سب کہتے ہیں حلال ہے، ساڑھا ہی حال ہے۔ مرد کے لیے سونا تو پھر کیوں سوتے ہو؟ سونا حرام ہے تو پھر حرام سمجھو، پھر جاگ کے بیٹھو۔ سسی ستی تے یار گواچا کیتے تو بھی سہنا جامی، ایک تھوڑے جائے آرام دی خاطر عمر دا روگ نہ لاؤ۔ چک پئی سسی ہے دل کنو پنل وجا یس گل کنو، رہ گئی مٹھی منزل کنو اوکھے پہاڑی میں ہوتے۔ اس لیے مرد کے لیے شریعت میں سونا حرام ہے، مرد کے لیے سونا حرام ہے۔ اس لیے حجرے شاہ مقیم والو جاگ کے بیٹھو، مرد کے لیے سونا حرام ہے۔ اب سونا حرام ہے لیکن نبی پہنا دے تو یہ چنگی گل۔ جو حرام ہے وہ سب کے لیے، جو حلال ہے وہ سب کے لیے حلال ہے۔ لیکن ملا جی یہ تیری عجیب چال ہے، میرے نبی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ حدیث سن یہ موتی چون، میرے نبی بانٹ رہے ہیں، مال غنیمت بٹ رہا ہے۔ ایک نوجوان لڑکا آ کے پاسے کے ساتھ لگ کے بیٹھ گیا، شاید ادھر بھی کچھ عطا ہو۔ وہ ادھر بیٹھا، حضور بانٹ رہے ہیں، ہے تو بانٹ رہے ہیں، دے رہے ہیں، بانٹ رہے ہیں، بٹتے بٹتے سب کچھ بانٹا۔ وہ بیٹھا تھا نگاہ رکھ کے، شاید ادھر بھی ذرا اے خانہ برانداز چمن کچھ تو ادھر بھی۔ اب ایسے جو وہ بیٹھا، نظر کو جو اٹھایا، ایک انگوٹھی سونے کی بچی تھی، حضور نے انگوٹھی اٹھائی، نظر اس کی طرف فرمائی، ذات نبوت مسکرائی، اس کی جان میں جان آئی۔
جتھاں دیکھے نظر بھر کے سٹے دا لکھاں زبے کر کے، جس نے دیکھے نین متوالے تیرے مستو بے خود نہ ہو تو کیا کرے۔ وہ مسکرایا، جان میں جان آئی، حضور نے دیکھ کے اشارہ فرمایا، وہ تو لوٹ کے آیا، حضور نے ہاتھ پکڑ کے سونے کی انگلی کر دی فٹ، اٹھا جو باہر بازار، جو ملے اس کو یار، وہ کرے انگوٹھی کا اظہار۔ اب سارے تو برداشت نہیں کرتے، کچھ حضرت عمر بھی تو ہوتے ہیں، جب باقیوں نے تو چپ کی، چلو منڈا خیر ہے، کیونکہ آج کل ہمارے منڈوں نے کچھ یہاں کچھ یہاں کچھ یہاں کچھ کہاں کہاں، مطلب آپ تو بڑے پیارے لوگ ہیں، میں لاہور کی بات کر رہا ہوں، وہاں ہمارے ہاں یہ ہے کہ کچھ بچوں نے بالیاں پہن رکھی ہے، کچھ بچوں نے جو ہے وہ گتے شریف بنا رکھی ہے، اور عجیب تماشا، وہ ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ ایک بزرگ چڑھے بس میں، تو کچھ ہمارے نوجوان نئے نویلے نو نحال اگلی سیٹ پہ بیٹھے تھے، تو کنڈکٹر صاحب شرارتی لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے کہا بابا جی بیٹھ جاؤ، تو بابا جی بیچارے پیچھے، وہ ان کی نظر پڑی ادھر بالی پہ، ادھر پیچھے گت شریف پہ، انہیں پتہ نہیں یہ ماڈل ٹاؤن کے رہنے والے ہیں، وہ تو بیچارے پیچھے کھڑے تھے، تو انہوں نے کنڈکٹر صاحب نے کہا بابا جی بیٹھ جاؤ، انہوں نے کہا میں نہیں بیٹھنا، ہمارے بابے رکھ رکھاؤ والے لوگ ہیں، میں نہیں بیٹھنا، لیڈیز بیٹھی ہیں۔ تو نوجوانوں میں غصہ بھی بڑا ہے، غصے میں جلدی آ جاتے ہیں، تو ایک لڑکا اٹھا کہنے لگا لیڈی نہیں لیڈے ہیں، تو اس لیے اب تو ماشاءاللہ خاصا کام ہو چکا ہے کہ ادھر بھی پہن لیا ادھر بھی پہن لیا، خاصا کام آسان ہو گیا ہے۔ تب کی بات ہے کہ انگلی میں وہ بھی سونا اور نبی کا زمانہ، ایسے جو انگلی کو اٹھاوے جسے نبی پہناوے وہ کیوں نہ لوگوں کو دکھاوے، ایسے جو اظہار فرمایا، باقیوں نے تو چپ کر رکھ رکھاؤ کمایا، عمر نے گردن میں ہاتھ ٹکایا، وہ حرام کام کر کے آیا۔ اب اس نے انگلی کو اور اونچا کہا، اتروا لا، وہ ایک یہ اور پھر اوپر سے یہ تیری جرت۔ اب جب دیکھا نا کہ حضرت عمر تنگ آ کے اب ہاتھ اٹھانے لگے ہیں، کہنے لگا جناب آپ ناراض کیوں ہوتے ہیں، ہم نے تھوڑی پہنی ہے، یہ پہنانے والا خدا منا کا لال ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علامہ خان محمد قادری صاحب، علماء اہل سنت۔ اگر ہے مرد کے لیے حرام، اگر پہنائے آمنہ کا لال، پھر یہ ہے حلال، کیونکہ یہ اختیار ہے نبی کو، یہ شریعت میں یہ اختیار ہے، وہ نبی نہیں ہوتا جو بے اختیار ہو، نبی کو تو زندگی کا بھی رب نے اختیار دیا ہوتا کہ یہاں رہے یا وہاں رہے، تو یہ نبی کا اختیار ہے۔ ریشم پہنا مرد کے لیے پرانی بات ہے، اب میں آپ کو تو نہیں کہہ رہا، ریشم پہننا حرام ہے، لیکن نبی اگر چاہے زبیر تو بھی پہن سکتا ہے، تیری مجبوری ہے، عبد الرحمن تو بھی پہن سکتا ہے، تیری مجبوری ہے۔ تو جبریل نہیں آتا کہ یہ کیوں باقیوں کے لیے ناجائز، ان کے لیے کیوں جائز، کیونکہ نبی کو اختیار ہے، اور اختیار کی حد ہو گئی۔ ایک بندہ آیا، حدیث پاک کا ذمہ دار، ایک بندہ آیا، میرے نبی نے فرمایا کلمہ پڑھ جنت میں جا۔ کہنے لگا کلمہ پڑھنے کو دل تو کر رہا ہے لیکن شرط ہے۔ فرمایا بول کیا شرط ہے؟ کہنے لگا نمازیں کتنی ہیں؟ فرمایا 5۔ کہنے لگا 2 تے گزارا ہوندہ ہے؟ نہیں سمجھے۔ کہنے لگا نبی صحیح سے، کہنے لگا 2 اگر ہو تو پھر تو ٹھیک ہے،
اب دنیا کی پوری طاقت تبلیغی جماعت نہیں، ان کے سارے جگاتری، سارے میرے سمیت علماء مشائخ اکٹھے ہو جائے اور ایک رکعت نہیں آدھی رکعت بھی کنسیشن کر سکتے ہیں، آدھی رکعت نہیں ایک تسبیح کی کنسیشن نہیں دے سکتے سارے رل کے، لیکن مدنی میرے میں صدقے تیرے یہ اختیار ہے۔ وہ بولنے لگا، کہنے لگا نمازیں صرف پڑھوں گا 2، اگر قبول کرو تو کلمہ پڑھاؤ ورنہ یہ جا رہا ہوں۔ میرے نبی نے بولا نہ جا نہ جا، آ جا، ہم کہاں مجبور ہیں، با اختیار ہے، چل 2 پہ سودا ہو گیا، پڑھ کلمہ۔ کس میں طاقت ہے؟ یہ میرا نبی، پھر میرا نبی ہے، میرے نبی کی بات نہ پوچھو، جو نہ مانے ان بیچاروں کی اپنی مرضی پر ہم بتائے جاتے ہیں، مسئلہ کھول کے سنائے جاتے ہیں۔ صحابی آیا، کمزور سا تھا آپ کی طرح، آیا، آ کے رونے لگا، کہ رو کیوں رہا؟ کہنے لگا روزہ توڑ بیٹھا۔ چلو شکر ہے مان تو لیتے تھے، اڑتے مندے ہی نہیں۔ کہنے لگا حضور روزہ توڑ بیٹھا، روزہ، اوئے ہوئے ہوئے تو نے روزہ فرض توڑ دیا۔ کہنے لگا سرکار توڑ بیٹھا ہوں اب کیا کروں؟ فرمایا چل 2 مہینے مسلسل روزے رکھ۔ دکھارا ہو کے کہنے لگا سبحان اللہ، جن روزوں کی وجہ سے روزے توڑے پھر کہتے ہیں 2 مہینے رکھو، ایک نبھا نہیں سکا 2 مہینے رکھو، ایک نبھا نہیں سکا، توڑ چڑھا نہیں سکا، 2 مہینے۔ سرکار یہ نہیں ہو سکتا، مشکل ہے۔ آئے کاش کہ ہمارے 15ویں 14ویں صدی کے ملا جی ہوتے جو لڑ جاتے، بندے دے پترا میں تجھے رب کا مسئلہ سناتا ہوں، تو آگے سے کہتا میں نہیں کر سکتا، لیکن میرا نبی تو رحمت للعالمین ہے، حوصلہ والا نبی ہے۔ اس نے کہا لجپال کمزور بندہ ہوں، ایک نبھا نہیں سکا تو اتنے کہاں سے رکھوں گا؟ فرمایا اچھا پھر اس طرح کرے، غلام آزاد کر۔ کہنے لگا اللہ دی قسم ہے میں آپ ہی غلام ہوں، لگتا ہے تو جان چھڑا ہوئے، لگتا ہے کوئی تحصیل دیپال پوروں تے نہیں آیا، تو سارے کم ہی گول کروں توڑا دینا میں نہ نہیں لیا، تو اسی تو حجرہ شاہ مقیم۔ اللہ اب تیسرا اس نے کہا جی کوئی اور ہے رستہ؟ فرمایا ہاں ہے، چل نہ تو 2 مہینے روزے رکھ، 60 مسکین کو کھانا کھلا، کیونکہ 3 ہے حل ادھر سے، ضابطے فقط 3، جزیاں صرف 3 ہے۔ اس نے کہا جزیاں تو 3 ہیں، آپ بھی تو رحمت للعالمین ہیں۔ نبی نے بولا تیسری بات یہ ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلا۔ بڑی معصومیت سے اس نے کہا قسم ہے اللہ کی ہم سب سے بڑے مسکین ہیں۔ فرمایا اور پھر کی کریے تیرا؟ اب یہی علاج تھا، گردن سے پکڑتے اور باڈی گارڈوں کو فرماتے پکڑو اٹھا کے باہر پھینکو، یہ اللہ کے احکام کا مذاق اڑا رہا ہے۔ لیکن نہ میرا نبی پھر میرا نبی ہے، میرے نبی کی بات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، جا بیٹھ جا۔ اچھا یہ مطلب ہے تھوڑے کول اور کوئی حل ہے؟ اس میرا نبی مجبور ہوتا تو بول دیتا کہ قانون میں فقط، ویسے تھوڑے کول ہو سکتے کچھ چوتھا حل ہوئے، اگر ہوئے تو دسو، اچھا نہیں تے الحمدللہ بالکل نہیں، لیکن ادھر ہاں، ادھر نہیں مجبوری ہے، ادھر ہاں ہے۔ میرے نبی نے کہا بیٹھ جا، بیٹھ گیا، خوش تو ہے کہ چلو جانتے چھوٹی، بیٹھ گیا تن کے بن کے، تھوڑی دیر ہوئی، کھجوروں کا ٹوکرا بھرا ہوا کوئی لایا، مدنی کو پکڑایا۔ میرے کول تے 1/2 کلو دا ڈبا بھی کوئی لے آوے تے میں کدے ہوا نہیں لگن دیتی، میں لاہور دا میں بھی وڈا پیرے طریقہ تھا، میں 1/2 کلو بھی کدے ہوا نہیں لگن دینا کہ میرے گھر کیوں نہ جاوے، یہ بندے دے پتر جڑے آنے دے کھاون تے دال کھاون، غوثیہ لنگر
میرا نبی پھر میرا نبی ہے. ٹوکرا بھرا ہوا آیا, لجپال نے ایسے مبارک سر اٹھایا, اور روزہ تروڑ نظر نہیں آیا. وہ کدھر ہے حضور؟ ہم ادھر ہیں. بڑا حوصلہ ہے بھائی, ہم ادھر ہیں. فرمایا ادھر آ. جی حاضر ہو گیا. یہ ٹوکرا اٹھا, 60 مسکینوں کو گن کے کھلا, روزے کا کفارہ ادا فرما, آزاد ہو جا. ٹوکرا اٹھایا, سر پہ ٹکایا, پھر ہلایا, کہنے لگا قسم ہے اللہ کی, مدینے کے اس کنارے سے لے کر اس تک مجھ سے اور میرے بچوں سے بڑا مسکین کوئی نہیں. اب کیا کروں؟ میرا نبی ہنسا, مسکرایا, حتیٰ کہ تالو نظر آیا. اختیار ظاہر فرمایا, فرمایا جا تو کھا, بچوں کو کھلا, جانے مصطفیٰ اور جانے خدا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. علامہ مفتی خان محمد قادری صاحب, علماء اہل سنت. یہ اختیار ہے, یہ تشریعی قانون میں اختیار ہے. جس کے لیے چاہیں جو چاہیں خاص فرمائے, لمٹ لگائیں یا ان لمیٹڈ فرمائے. یہ نبی کی پاور ہے, اللہ نے دیا ہے. لیکن اللہ دے نبی لے, یہ بیچ میں ان کو کیوں اٹ چڑھے, ان کو مروڑ کیوں چڑھتے, یہ کیوں نہیں مانتے؟ جو نہیں مانتا اسے اللہ ہے جانتا. لیکن ہم ہیں قربان, یہ ہے حدیث قرآن. سادہ کم قرآن سنا من کوئی مننے یا نہ مننے, پر دوہیں جہانے ماریا ویسی جڑا حد قرآن حدیث دی بننے. بیبیاں جو تھی نا اس دور کی بیبیاں, سرکار مردوں کو بھی بیعت فرماتے, عورتوں کو بھی بیعت فرماتے. اور جب بیعت فرماتے تو یہ بھی فرماتے کہ نہ چوری کرو گی, نہ یہ کرو گی, نہ گلا کرو گی, ساری ایک ایک بات بتاتے. اور تم نوحہ نہیں کرو گی, میت کے اوپر پیٹو گی نہیں, جاہلانہ بول نہیں بولو گی. تو ایک بی بی کہنے لگی حضور رک جاؤ. ہاں بھائی, کہنے لگی اب کیا کہا آپ نے؟ فرمایا میں نے کہا نوحہ نہ کرنا میت پر. نوحہ سمجھتے ہیں نا, منہ سے بولنا بڑے عجیب و غریب, یہ نہیں کرو گی. کہنے لگی بالکل نہیں کروں گی, لیکن ایک باری ذرا اجازت دے. او کیوں؟ او فلاں قبیلے آلے ساڑا بندہ مریا سی, او دے اتے او بیبیاں رو کے گئیاں نے, میں ذرا واری بھگتائی آواں. نہیں سمجھے؟ ہائے ہائے, قانون آ چکا, نبی نافذ فرما چکا, بی بی آگے سے ترمیم کروا رہی ہے. شکر ہے اسمبلی کی ممبر نہیں ہے, اب تو کافی ہے. نبی سے بولتی ہے کہ میں ذرا ادھر اپنا بدلہ چکا لوں, پھر میں یہ قانون پہ عمل کر لوں گی. نبی سے ہی فرماتے تو کے اوپر سے اتری ہے, اللہ کا قانون ہے. لیکن میرا نبی پھر میرا نبی ہے. فرمایا جا, صرف تجھے اجازت ہے, بھگتا. کتے بیبیاں تینو تانے نہ مار دیا سا رومن گئی, رومن ہی نہیں آئی. اللہ اکبر, یہ اختیار ہے. یہ میں نے اصل میں اس لیے میٹھے طریقے سے بتا رہا ہوں, ورنہ میں بھی منہ کو بسور کے بھی تقریر کر سکتا ہوں. لیکن ظاہر ہے پچھلی رات ہے, رحمت کی برسات ہے, نور کی برسات ہے, اس لیے کھلی کھلی بات ہے. نبی کا اختیار ہے, ہمیں رب رسول سے پیار ہے. جو نبی کو با اختیار مانے اس کا بیڑا پار ہے, جو نہیں مانتا ازلی غدار ہے, دین و دنیا میں خوار ہے. نبی تو با اختیار ہے. وہ کہتے ہیں نبی ایلچی ہوتا ہے, نبی صرف قاصد ہوتا ہے, یعنی ڈاکیا ہوتا ہے. میں کہتا ہوں جھوٹ نہ بول, غلط نہ تول, نبوت کے عظمت کو مٹی میں نہ رول, گندی زبان نہ کھول. نبی محبوب خدا ہوتا ہے, نبی نائب مولا ہوتا ہے. یہاں بھی با اختیار ہے, وہ تو وہاں بھی با
اختیار ہے. اب ذرا تھوڑا سا نمونہ ادھر کا بول دوں کہ یہاں جو بولتے گئے وہی قانون. حضور نے فرمایا لوگوں تم پہ حج فرض ہے. کیا فرمایا؟ لوگوں تم پہ حج فرض ہے. تو ایک اٹھے کہنے لگے جی ہر سال. حضور نے جلال سے دیکھا, فرمایا جو کہا کروں اس پہ عمل کیا کر. تم نے پوچھا ہر سال, فرمایا لو قلت نعم لا واجبت, اگر میری زبان حرکت میں آ جاتی میں ہاں کر دیتا تو ہر سال فرض ہو جاتا. جانتے ہو محمد کی نو کے زبان قانون خدا. اور میرے نبی نے فرمایا کہ اگر مجھے تمہارے اوپر مشقت کا خیال نہ ہوتا تمہارے اوپر مسواک فرض کر دیتے, میں یہ کر دیتا. میں حضور نے فرمایا مکہ حرم ہے. کیا کہا؟ مکہ حرم ہے, اس کی کسی چیز کو کاٹنا حرام ہے. قانون ہو گیا. اٹھ کھڑے ہوئے حضرت عباس, کہنے لگے سرکار اللہ لذخر ایک چیز بھی کٹ دے. وہ کون سی؟ حضور یہ گھاس ہے ادخر والی, سنیارے سونے کا اس سے کام لیتے ہیں, یعنی اس کو پگھلانے کا. اور ہمارے ہاں کفن پھٹ جائے کم ہو جائے ہم یہ مردوں پہ بھی ڈال دیتے ہیں, یہ کاٹنے کی اجازت دے دو. تو نبی کہتے میں ذرا رابطہ کر لوں, اوپر سے پوچھوں قانون اس کا ہے. نہیں, میرا نبی رب کی طرف سے مختار ہے. فرمایا کر دیا. فرمایا کر دیا, یہ تمہارے لیے کر دیا ہے. یہ اختیار ہے میرے نبی, جو چاہے جس کو چاہے میرا نبی اس کو مستثنا کر دے, ایگزمپشن لگا دے. میرا نبی مختار. یہاں تک کہ یہ تو دنیا ہے, قیامت کو بھی جاؤ گے تو میرا نبی مختار ہے. میرے نبی فرماتے الکرامت والمفاتیح یومئذ بیدی, کہ قیامت کے دن عزت میں محمد دوں گا, عزت میرے اختیار میں ہو. والمفاتیح, جنت جہنم کی چابیاں میرے ہاتھ. اور حضور نے فرمایا کل قیامت کا دن آئے گا, اقوم عن یمین اللہ, میں اللہ کی دائیں جانب کھڑا ہوں گا, عزت میرے ہاتھ میں, بے یدی لواء الحمد, حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں, چابیاں میرے ہاتھ میں. انا اول من یحرک حلق الجنہ, جنت کا افتتاح میں خود کروں گا. چابیاں میرے پاس, عزت میں دوں گا, یہاں تک کہ جنت کی چابیاں میرے پاس. تو جس کے پاس چابیاں اسی کے پاس تالے. اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت کا منظر ہوگا, ایک منبر پہ فرشتہ چڑھے گا, وہ کہے گا میرا نام مالک جہنم ہے, میں جہنم کا داروغہ ہوں, اور اللہ نے مجھے آرڈر کیا ان اللہ امرنی ان ادفع مفاتیح جہنم الی محمد, کہ میں جہنم کی چابیاں محمد عربی کے حوالے کر دوں. دوسرا فرشتہ آئے گا, وہ کہے گا میرا نام رضوان ہے, مجھے رب نے آرڈر کیا ہے کہ میں جنت کی چابیاں محمد عربی کے حوالے کر دوں. اب حضور جب یہ فرمائیں گے, فرمایا جنت کی چابیاں بھی میرے حوالے, جنت کی چابیاں میرے حوالے, جہنم کی چابیاں میرے حوالے. لو کملی والے منکروں کو ادھر ڈال. اب جو کہتے ہیں نبی کو اختیار نہیں, نبی کچھ دے نہیں سکتا, غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے, تو یہاں مانگنا شرک ہے تو وہاں مانگنا بھی شرک ہے. وہاں تو چوکھا شرک ہے, یہاں تو خدا سامنے نہیں, وہاں تو خدا بھی سامنے ہوگا. چابیاں نبی کے ہاتھ میں, جانا نبی کے پاس پڑے گا. اب یہ تو وہاں پروٹیسٹ کر کے دھرنا دے کے بیٹھ جائیں گے, ایسی نہیں جانا. تو رب فرمائے گا جے تسی نبی کو نہیں جانا تو پھر تسی جاؤ جہنم. کیونکہ غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے, تو نبی اللہ تو نہیں, وہ تو غیر اللہ ہے. پر مجبوری یہ ہے کہ وہاں نبی فرما رہے ہیں الکرامت والمفاتیح یومئذ بیدی, انا سید ولد آدم یوم القیامہ, قیامت کے دن سرداری مجھ محمد عربی کی ہوگی.
سب کچھ تو اسے دے رکھا ہے. ایک اہل حدیث عالم علامہ صدیق بھوپالی وہ کہتا ہے عجب لگتا ہے جنت والی حدیثیں، میدان محشر والی حدیثیں پڑھ پڑھ کے کہ لگتا ہے کہ او مہمان اوست و دیگراں طفیلیند، لگتا ہے 50,000 سال کے دن کا اللہ میزبان ہے، نبی مہمان ہے، باقی سارا جہان قربان ہے. یہاں بھی اختیار، وہاں بھی اختیار، اور اتنی اختیار، اروار بھی اختیار، پار بھی اختیار، اتنا بڑا مختار کہ وہاں پانی کی کمی مدینے میں نبی بول رہے ہیں ہے کوئی جنت مجھ سے خریدے. تو مدینے والے اتنے کم عقل تھے وہ کہہ دیتے کہ جنت تواڈی ہے کہ اللہ دی ہے. ویچے او جدی زمین ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس کی زمین وہی بیچ سکتا ہے، یا زمین ہو شاہ جی کی میں لاہور میں بیٹھ کے سودا کر دوں تو سودا پکا کے کچا؟ بالکل کچا. بھائی زمین جس کی یا تو وہ بیچے یا اس کا مختار عام بیچے. اب جنت خدا کی ہے. میرے نبی نے بولی لگا دی جو مجھے وہ کنواں خرید کے دے مجھ سے جنت لے. اب صحابہ کرام بڑے سمجھدار، بڑے ذہین، بڑے فتین. اٹھے عثمان کہنے لگے میری جان جنان دو، کنواں لو. فرمایا لو عثمان سودا پکا. اس نے کنواں دیا، نبی نے جنت بیچ دی. اب رب بھیج دیتا جبریل کو یہ کیا ہو رہا ہے؟ جنت ہماری ہے، سودے تم کر رہے ہو. لیکن وہ چپ ہے. ٹھیک ہی تو ہے، جنت تیری ہے. جو چیز میری ہے وہ سب کچھ تیری ہے. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، کیونکہ محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. نبی با اختیار ہے، ہمیں نبی سے پیار ہے، ہمارا بیڑا پار ہے. وآخر دعوانا فیدین کے بارے میں میرے بھائی نے پوچھا ہے تو اس کا مختصر یہ عرض کر دوں کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود حضور کے وہ صحابی ہیں جو 20 سال حضور کے ہمراہ سفر میں، حضر میں، گھر میں، در میں ہر وقت ساتھ رہے، اور یہ اولو العزم صحابی ہیں. وہ کہتے ہیں میں نے حضور کو اپنی زندگی میں رفع یدین کرتے نہیں دیکھا. ہمارا حضرت عبداللہ ابن مسعود کی اس حدیث پر، اس قول پر، اس فرمان پر، اسی پر ہمارا عمل ہے، اسی پہ ہمارا اعتبار ہے. باقی وہ حدیث جو حضرت عبداللہ ابن عمر والی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر میں بھی چھوٹے ہیں، عمل میں بھی چھوٹے ہیں، رہتے بھی دور تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود وہ ہے، حضور نے فرمایا بغیر مشورے کے کسی کو اپنا خلیفہ بناتا تو میں عبداللہ بن مسعود کو بناتا. فرمایا میرے بعد علم حاصل کرنا ابو بکر سے، عمر سے، عثمان علی، یا عبداللہ بن مسعود سے، ابن ام معبد سے. اس لیے علم والا بھی وہ سب سے بڑا ہے، یعنی اصحاب خلفائے راشدین کے درجے کے وہ آدمی ہیں. اس لیے حضور کا تکیہ، حضور کی نالین، حضور کے یہ عصا مبارک اٹھانا، ہر وقت ساتھ رہنا. انہوں نے کہا میں نے کبھی کرتے دیکھا ہی نہیں. اور جس نے کہا کہ کرتے تھے ان کا اپنا عمل، امام مجاہد ان کے شاگرد ہیں، اور امام طحاوی نے یہ ان کی روایت نقل کی کہ میں نے عبداللہ ابن عمر کو، جنہوں نے رفع یدین والی حدیث نقل فرمائی، روایت کی ہے، وہ کہتے میں نے ان کو دیکھا وہ خود کرتے ہی نہیں تھے. تو جو روایت خود نقل کرے اور آپ عمل نہ کرے، اس کا ثابت یہ ہوتا ہے وہ عمل منسوخ ہے. لہذا ہم اس پہ عمل کرتے ہیں جو ناسخ ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ مسلم شریف میں یہ روایت ہے، سرکار دو عالم نے صحابہ کو نماز میں ہاتھ اٹھاتے دیکھا تو آپ نے فرمایا مالی، یہ کیا دیکھ رہا ہوں میں کہ مست گھوڑوں کی طرح تم اپنے ہاتھوں کو ہلاتے رہتے ہو. خبردار، اسکنوا فی الصلاۃ، نماز سکون سے پڑھا کر. تو ہمارا الحمدللہ اس پہ عمل ہے، اور ہم کسی کو نہ کافر گردانتے ہیں نہ کچھ کہتے ہیں.
لکم دینکم ولی دین تو اپنی نبیڑ تینو ہور نال کی تو پگڑی سنبھال تینو چور نال کی تو اپنا کام سیدھا رکھ اور پیڑا رکھ. حضرت جماعت علی شاہ کہتے تھے او پیارے ہو اے سنیو تم وہ ہو کہ نبی سے لے کر علی تک، علی سے لے کر غوث جلی تک، غوث جلی سے لے کر علی پر والے تک، شاہ مقیم تک، یہ جتنی بابا فرید تک تم اہل سنت والجماعت رہے ہو. اس لیے فرماتے تھے کہ اگر نئی ہوا چلے کپڑے بدل لینا، نئے کپڑے بدل لینا، جوتا پرانا ہو جائے جوتا نیا بدل لینا، ہر چیز پرانی ہو جائے تو نئی لے لینا. دو چیزیں نہ بدلنا، ایک باپ نہ بدلنا، باپ پرانا ہی چنگا ہے، اور دوسرا مذہب نہ بدلنا. ایک مذہبی حرامی ہوتا ہے اور ایک ادھر والا، تو نہ وہ بدلنا نہ یہ بدلنا. باپ بھی پرانا اچھا، مذہب بھی پرانا اچھا. یہ نویں دے نو دہاڑے دے پیچھے ودی لد بہارے، اولڈ از گولڈ. اہل سنت جیئیں گے، اہل سنت مریں گے. یہی حق ہے، یہی سچ ہے، یہی پک ہے، یہی بے شک ہے. جانے رحمت پہ لاکھوں سلام.